لنا لبیک، اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوتنا لبیک القدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارض مقدس ارض میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد فہد۔ خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے نور سے آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم بات کریں فلسطین کے حوالے سے۔ تو کعبے کے سروں کی سرا تمہاری جرأت فلسطین چونکہ تکبیر سے ہمارا ایک وہاں پہ ہماری ایک ہے مسجد اقصیٰ، ہمارا ایک قبلہ اول وہاں پہ ہے، نبیوں کا وطن، جو کہ اسرائیل مسلسل اپنی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے اس کو شہید کر دے، بٹ انشاءاللہ مسلمانوں کا جو جذبہ ہے نہ کبھی کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہوگا، لیکن میں اور آپ چونکہ میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہم ہر ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، اس ٹاپک پر بھی مجھے بات کرنی چاہیے، کہ جو اسرائیل جو ہمارے فلسطین مسلمان بھائی بہنوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سرخرو انشاءاللہ مسلمان ہوں گے ایک دن انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ مسلمان سرخرو ہوں گے۔ تو چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ظلم کے آگے خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ، اسرائیلی جو فلسطین پر جو ظلم ستم ڈھائے ہوئے ہیں، تو آپ جس طرح کا بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں فلسطین مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ وہ کریں، چاہے وہ فنڈ دینے کی صورت میں کر سکتے ہوں، آپ فنڈ دینے کی صورت میں کریں یا کسی اور صورت، آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے اور کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے آواز ضرور، کیونکہ تاکہ پھر ہم روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں تب کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے اپنی اوقات اور اپنی وسعت کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، باقی اپنی تو کوئی ایسی اہلیت اوقات کچھ بھی تو نہیں ہے ہماری، ہم کس قابل ہیں؟ تو اگر آپ اور کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم جو اسرائیل کے جو برانڈز ہیں جو کھانے پینے کے ان کو تو آپ چھوڑ دینا، اور نہیں بھی کر سکتے اس کا استعمال کم کر دیں۔ ہماری جو جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں 50 to 60% یہ اسرائیلی برانڈ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور میں کچھ برانڈز کے نام بھی لے لیتا ہوں، پیپسی، کوک، لیس، چپس، یہ کہاں کے اسرائیلی برانڈ ہے، تو اور کچھ نہیں بھی کر سکتے، کم از کم ان کا استعمال جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی ایسی چیز خریدتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے جاتا ہے، اسرائیل کے پاس پیسے جاتا ہے، ہم نے اسرائیل کو طاقتور تو نہیں بنانا، ہم نے تو اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو طاقتور بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہماری قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باکس تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، وہ ہے. تو بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ دجال بھی یہیں سے رونما ہوگا. تو آپ اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنی وسعت، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس لیے یہ روز محشر میرے اور آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے جب تمہارے مسلمان بھائی بہنوں پر ظلم ہو رہا تھا تو تم نے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کیا؟ یہ سوال میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. تو آپ جو کر سکتے ہیں، دیکھو آج ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، ہم ان کی تکلیف کا، ان کی کیفیت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، دن پہ کتنے لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں میں، لاکھوں میں. آپ جب وہ منظر دیکھتے ہیں نا دل دہل جاتا ہے. لاشیں اٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ ان پر مشکل وقت انشاءاللہ ٹل جائے گا. تو آپ، میں اور آپ اپنی وسعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ اسرائیلی جو مظالم ہے ان کو ظاہر ان سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے صرف اللہ سے. اینڈ بلیو آف دی اللہ. کب تک یہ مظالم ڈھائیں گے؟ ہاں؟ تو جو ہو سکتا ہے وہ کرے. ہم اچھا کھا رہے ہیں، وہ جب کوئی بھی ایک دفعہ رات میں سوتا ہے صبح پھر اٹھتا نہیں ہے. سلام ہے ان والدین کو، سلام ہے ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. سلام ہے ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. ان کے اس ہمت کو سلام ہے، ان کے اس حوصلے کو سلام ہے، ان کے اس جذبے کو سلام ہے. آئے ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ہم جس طریقے سے بھی ان کا ساتھ دے سکتے، جس صورت میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اپنی وسعت، اپنی اوقات کے، اپنی اہلیت کے مطابق وہ ضرور دیں انشاءاللہ. بس یہی میرا پیغام تھا. اگلے بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.